علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام قاری سمیع اللہ ہے، اور آج جس موضوع پر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اسلام۔ اسلام کیا ہے اور اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ تو آپ احباب سے گزارش ہے کہ اگر ہمارا چینل ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ میرے چینل کا نام قاری سمیع اللہ سلفی ہے، اور کومنٹ کے اندر اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز آپ کو اچھی لگیں تو دوسروں تک بھی شیئر کریں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے اسلام۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے دین کا نام ہے، اور قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن ہم نے اپنے دین کو مکمل کر دیا ہے تمہارے لیے، اور تمہارے اوپر اپنی نعمت کو ہم نے مکمل کر دیا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو بطور دین اللہ رب العالمین نے پیش کیا ہے۔ تو یہ دین ہمارے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے آیا ہے، اور یہ دین سلامتی والا دین ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو دین بھیجا ہے تو یہ دین اسلام سلامتی والا دین، جو کہ ماننے والوں کی مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ کہیں پر کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کی اجازت ہرگز نہیں دیتا۔ ابتدا سے لے کے انتہا تک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ ہر کسی کے ساتھ برتاؤ کا طریقہ سکھاتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا طریقہ سکھاتا ہے، والدین کے ساتھ صلہ رحمی کا طریقہ سکھاتا ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ صلہ رحمی کا طریقہ سکھاتا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ بھی برتاؤ کا طریقہ سکھاتا ہے، عزیز و اقارب کے ساتھ، سسرال والوں کے ساتھ، والد کے رشتہ داروں کے ساتھ، ماں کے رشتہ داروں کے ساتھ، محلے داروں کے ساتھ، ہمسائے کے ساتھ، مسلم کے ساتھ اور غیر مسلم کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ اسلام رہنے سہنے کا طریقہ سکھاتا ہے، برتاؤ سکھاتا ہے۔ اسلام کہیں پر ظلم و زیادتی کا حکم نہیں دیتا، کسی غیر مسلم کو پر بھی اسلام ظلم و زیادتی کا حکم نہیں دیتا۔ اسلام ہمیں عبادت کا طریقہ بھی سکھاتا ہے، عبادت کس کی کرنی ہے، کب اور کیسے کرنی ہے، اطاعت کس کی کرنی ہے، اور فرما برداری کس کی کرنی ہے، نافرمانی کس کی کرنی ہے، دوستی کس کے ساتھ کرنی ہے، دشمنی کس کے ساتھ کرنی ہے۔ اور اسلام ہمیں کھانے کے آداب بھی سکھاتا ہے، پینے کے آداب بھی سکھاتا ہے، اٹھنے کے آداب بھی سکھاتا ہے، سونے کے آداب، جاگنے کے آداب، چلنے پھرنے کے آداب سکھاتا ہے۔ اسلام ہمیں حلال چیزوں کے بارے میں بھی بتاتا ہے کہ کون کون سی چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں، کن کو تم اپنا سکتے ہو، اور حرام چیزوں کے بارے میں بھی اسلام ہمیں بتلاتا ہے کہ کون کون سی چیزیں تمہارے لیے حرام ہیں، ان سے بچنا ہے۔ اسلام مکمل رہنمائی کرتا ہے، اور اسلام ہمیں طہارت کے مسائل بھی سکھاتا ہے، غسل کا طریقہ بھی سکھاتا ہے، استنجے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے۔ یہاں تک کہ یہودیوں نے کہا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کہ تمہارا نبی کیسا ہے، یہ تو تمہیں استنجے کے بھی طریقے سکھاتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے کہا ہاں ہمارے نبی ایسے ہیں کہ جو ہمیں استنجے کا بھی طریقہ سکھاتے ہیں، پاکیزگی بھی سکھاتا ہے اسلام۔ اسلام تو جانوروں کے ساتھ برتاؤ کا بھی طریقہ سکھاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی، میرے جانور کو ذبح کرنا ہے، قربانی کرنی ہے، تو میں اس پر رحم کروں گا، میں اپنی چھری کو تیز کر لوں گا تاکہ چھری کے ساتھ جانور کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو اللہ کی مخلوق پر، جانور پر اگر تو رحم کرے گا، چھری کو تیز کرے گا، اس پر رحم کرے گا، تو اللہ رب العالمین بھی تیرے اوپر رحم کریں گے۔ اور پرندوں کے اوپر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
رحم کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایک مرتبہ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے صحابہ کرام کے ساتھ کہیں سفر پر تھے، تو صحابہ کرام نے ایک چڑیا کے بچوں کو پکڑ لیا اور وہ چڑیا اوپر شور مچا رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو پوچھا کیا مسئلہ ہے، یہ چڑیا کیوں اتنی چلا رہی ہے، کیوں شور کر رہی ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہم نے اس کے بچوں کو پکڑا ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بچوں کو چھوڑ دو اور اس پر رحم کرو، اس کو پریشان نہ کرو۔ اسلام تو کسی جانور پر بھی ظلم کرنے کی اجازت نہیں دیتا، پرندوں پر بھی ظلم کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ الغرض کہ اسلام کوئی ایسا مسئلہ چھوڑتا ہی نہیں ہے کہ جس کے اندر رہنمائی نہ کی ہو۔ کہیں پر اسلام نے جہنم کی آگ کو سامنے رکھ کر لوگوں کو ڈرا کر اسلام کی طرف بلایا ہے تاکہ لوگ اللہ کی جہنم میں جانے سے بچ جائیں، اور کہیں پر جنت کی خوشخبریاں، جنت کے باغات کا تذکرہ کر کے، جنت کے اندر چلنے والی نہروں کا تذکرہ کر کے، یہ دودھ کی نہر ہے، یہ شہد کی نہر ہے، یہ شراباً طہورا کی نہریں ہیں، اور یہ محلات ہیں جو سونے چاندی کے بنے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جنت کی خوشخبریاں سنا کر، اسلام نے جنت کی خوشخبریاں اور جہنم سے ڈرا کر اپنے لوگوں کو، ماننے والوں کو سمجھایا ہے، دین سکھایا ہے، اور اس پر عمل کرنے کی تو ان پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو جو بندہ ان چیزوں پر عمل کرتا ہے، جو ان کی طرف راغب ہوتا ہے، اس کو مسلم کہا جاتا ہے، اور مسلم یہ بھی اسلام سے ہی نکلا ہے، اور مسلم کے لیے خوشخبری ہے۔ جنت میں جاتے ہوئے بھی داخلے کے وقت کہا جائے گا سلام علیکم، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، اور جنتی جب جنت کے اندر چلے جائیں گے تو پھر بھی ان سے کہا جائے گا سلام علیکم، سلام علیکم۔ جنتیوں کو جنت کے اندر بھی خوشخبریاں، بشارتیں دی جائیں گی کہ آج کے بعد تمہیں کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی دکھ درد تکلیف نہیں ہوگا، تمہیں کوئی بیماری نہیں ہوگی۔ دنیا کے اندر بیماریوں سے بھی آزاد ہو گئے، اب ساری چیزوں سے تم آزاد ہو گئے ہو، اب سلامتی کے اندر، جنت کے اندر رہو گے۔ تو ہمارا اسلام بڑا ہی سلامتی والا دین ہے، اور اسی دین کی طرف ہمارے نبی نے بھی بلایا ہے، قرآن مجید نے بھی بلایا ہے، اور اسی دین اسلام کی دعوت کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء کا سلسلہ چلایا کہ جنہوں نے آ کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دی ہے۔ ہماری بھی دعوت ہے غیر مسلموں کے لیے، اگر کوئی غیر مسلم ہمارے پیغام کو سنتا ہے، ہمارے اس بیان کو سنتا ہے، تو وہ بھی سرچ کرے اسلام پر، تاکہ اللہ رب العالمین کی جنتوں کا مستحق بن جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔